باپ پوری زندگی درویشی کی زندگی گزارتا رہا اور بیٹا کروڑوں کی گاڑیوں میں پھر رہا ہے. ہاں جی, لاکھوں روپیہ ڈانسر قسم کے نعت خانوں کے اوپر بیٹے لٹا رہے ہیں ایک نشست کے اندر. پاکستان میں غریب کو روٹی نہیں مل رہی, یہ لوگ پیسے لٹا رہے ہیں. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا. ڈرو خدا سے, ہوش کرو, کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو. یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب گا بہیلا می برد اور گا بزور می کشد عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب دادا
میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہا۔ معزز سامعین محترم، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، چند تاریخی باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ مسلمان کبھی بھی اسباب کا محتاج نہیں رہا۔ جب مسلمان نے اسباب کے تلاش میں حق کے راستے کو چھوڑا، دین کے راستے کو چھوڑا، دین کے اصول کو چھوڑا، اس دن سے مسلمان ذلت کا شکار ہے، اور پوری امت اس دن سے ذبح حالی کا شکار ہے جس دن سے ان کی نظر مسبب سے ہٹ کر اسباب پر گئی ہے۔ اور اقبال کہتا ہے سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ اقبال کہتا ہے کہ اگر بے زری سے ہوتا تو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی بھی 8 تلواریں لے کر بدر نہ جاتے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 700 افراد لے کر کبھی بھی 1000 کے مقابلے میں نہ جاتے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی پکی ہوئی معیشت چھوڑ کر، یعنی کہ کھجوروں کے باغ اور کھجوروں کی پکی ہوئی معیشت چھوڑ کر کبھی بھی تبوک تشریف نہ لے کر جاتے۔ اور یہ یاد رکھنا قیامت تک کے لیے اصول ہے کہ جو فطرت کے مقاصد کو پورا کرتا ہے نا، پھر فطرت اس کے مقابلے میں کوئی چیز کھڑا نہیں کرتی۔ صحابہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر لبیک کہا، ہر بات پر لبیک کہا۔ جب لبیک کہہ دیا تو پھر ان کی جو چھڑیاں تھی وہ بھی تلواریں بن گئی۔ پھر تو جناب انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ پھر تو ایک دودھ کا پیالہ 70 صاحبوں میں بھی پھر گیا۔ کیوں جناب ابو ہریرہ، کیسا تھا وہ جام شیر جو 70 صاحبوں میں پھر گیا۔ پھر تو حضرت ساریہ جنگ کے لیے جائیں اسباب کو لے کر نہیں، اللہ پر توکل کرتے ہوئے، تو پھر حضرت عمر جمعے کے درمیان کھڑے ہو کر کہے یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ ذرا پہاڑ کی طرف خیال کرو، ادھر سے بھی دشمن آ رہا ہے۔ ہاں، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی۔ ہاں، اسلام کا اصول سب سے پہلے یہ ہے کہ جو کچھ ہے وہ پیش کر دو۔ اور اقبال نے بھی کہا نا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، کہنا کس دیہڑے واسطے جسا بچا کے رکھ رہے ہیں، کس دیہڑے واسطے جان بچا کے رکھی ہوئی ہے، کہنا پیش کر دے رابطے حضور تے حضور دے مارگاج پیش کر دے۔ کہنا پھر تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ۔ کہنا انہوں بچا بچا کے نہ رکھ، انہوں سوار سوار کے نہ رکھ، انہوں رب اور رسول دی راہ زیادہ پگلا، اتنا پگلا اتنا پگلا کہ اس دے پلے کچھ نہ رہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ کہنا ہے جتنا کمزور ہو جاوے، جتنا دنیا دا ماریا ہوئے، جتنا دنیا دا ستایا ہوئے، جتنے زمانے دے ظلم جناب سہ ہوئے اس جسم نے، اس تن نے، اس دل نے، اس ہر شے نے، کہنا اللہ دے ہاں اتنا مقبول ہے، لیکن دنیا دی خاطر نہیں، دین دی خاطر، حضور دی خاطر، ختم نبوت دی خاطر، ناموس رسالت دی خاطر، اسلام دی خاطر۔ ایتا حضرت عبداللہ بن مسعود جدو این کر کے درختوں تے چڑھے تے صحابہ نے انہاں دی اتنی پڑھنیاں ویکھی اتنی تے صحابہ مسکرائے۔ حضور نے پوچھا تسی انہاں دی پڑھنیاں ویکھ کے مسکرا رہے ہو؟ انہاں عرض کی تھی یا رسول اللہ بالکل اسی طرح ہی ہیں۔ فرمایا عبداللہ بن مسعود دی پڑھنیاں اللہ دے ہاں احد پہاڑ نہ ہوئی زیادہ وزن رکھدیاں۔ ہاں، اے متا کوئی سمجھے جڑے لبیک دے جناب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نام لیوا متوالے جڑے چلیں کراچی تو، متا کوئی سمجھے انہاں دے رنگ کالے ہو گئے، متا کوئی سمجھے جناب وہ کمزور ہو گئے، متا کوئی سمجھے جناب ایک کس حال اچ پہن اے جناب روڈا ہوتے پہن، دھوپ دے اندر پہن، پکھا بھی کوئی نہیں، گرمی بھی بڑی، جون بھی بڑی ہے، لیکن اللہ دے ہاں انہاں دی قیمت بڑی ہے، اللہ دے ہاں انہاں دی قیمت بڑی ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر واسطے تشریف لے آئے،
جو تشریف لے آئے تھے حضور نے صحابی نو بلایا, فرمایا تہاڈا غلام حمام کتے؟ حمام. حضور نے پوچھا بھئی انہاں دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ جانوراں دے باڑے چ پیا رہندا, بس اتھے ہی نماز پڑھ چھڑدا, اللہ اللہ کردا تے اتھے ہی جناب جانوراں نوں سنبھالدا. فرمایا تہاڈا ان دے بارے کی خیال ہے؟ انہوں نے کہا بس یا رسول اللہ جویں اسی کہنے ہیں بس گزارے لائق ہی بندہ ہے جی. صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ بس گزارے لائق بندہ ہے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمام دنیا تو رخصت ہو گیا, مینوں ہنے جبریل نے آ کے دسیا اور فرمایا جاؤ اس دی تدفین دا اہتمام کرو. اور فرمایا حمام دا اللہ دے ہاں اس دا مرتبہ ہے کہ اگر حمام اللہ نو قسم دینا نا کہ یا اللہ ساری دنیا تباہ کر دیتے, اللہ نے اس دی قسم موڑنی واپس نہیں سی. ہاں انہاں حضور دے غلاماں نو کوئی حقارت دی نظر نہ دیکھے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ انہاں دا مقام نہیں, انہاں دا بڑا بلند مقام ہے. اس دور دے اندر اس نفسا نفسی دے عالم جتھے تک والدین بچے نو گھروں دہی لین بھیجن تو نہیں جاندے, لیکن اے بابا جی دے عشق سے پڑھائے ہوئے اتھوں چلیں, نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی نہ جناب بارش دیکھی نہ طوفان دیکھا نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا, بس یہی کہہ رہے ہیں کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے, احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے. اور کہہ رہے ہیں کہ اوئے سانو نصیحتاں کرن والے ہو, ساری زندگی ساڑھے کو نعرے لوان والے ہو, غلام ہے رسول کے غلام ہے, اور غلامی ہے رسول میں موت بھی قبول ہے. اور ساری زندگی ساڑھے کو جیبہ بھروان والے ہو, اور ساری زندگی ساڑھے کو نجائز جائز تھپے لوان والے ہو, ساری زندگی آپڑے نعرے لوان والے ہو, نہ ہم شیخ نہ ملا نہ مصاحب نہ لیڈر. اے ساری دنیا نو کہہ رہے ہیں کہ ساڑھے بابا جی سانو جناب اے دس کے گئن کہ انہاں پیرہ نو مننا, نہ دس کے گئن انہاں سیاستدانہ نو مننا, نہ دس کے گئن انہاں جرنیلہ نو مننا, نہ دس کے گئن انہاں ظالمہ نو مننا, نہ دس کے گئن انہاں جابرہ نو مننا. انہاں کیا سانو نے کوئی سبق پڑھایا کہ انہیں جانا, 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 انہیں جانا. اور یاد رکھنا کہ حضور سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اپنے مقاصد لمبی چوڑی گل نہیں کرتے. جدو الفانسو حضرت یوسف بن تاشفین دے مقابلے چاہیا, حضرت یوسف بن تاشفین نو بڑا بڑا خط لکھیا, انہیں آخر چے لکھیا انہیں کیا کہ یوسف بن تاشفین اگر آسمان دے فرشتے بھی تیری مدد میں اتر آن نا, آسمان دے فرشتے بھی تیری مدد میں اتر آن, تو میرے مقابلے ٹھہر نہیں سکتا, میں تینوں شکست پاش دے دیں گا. حضرت یوسف بن تاشفین نے اپنے وزیر نو کیا بھئی اس کو جواب دیو, ایویں کھچا ماردا دو آدم سے کرتی ہے بے گانا دل کو, عجب چیز ہے یا تو نے سہارا نشینوں کو جھکتا قبر میں حضر میں آزان نظر میں ہے جی, اور دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہارا ہو دریا. یوسف بن تاشفین کہنے لگے چلے آئے تشاہی کوئی نہیں, یہ ساری دنیا بھی رڑ کے حضور دے غلامہ دے مقابلے چاہ جائے تو ٹھہر نہیں سکتے, شرط غلامی رسول ہے, شرط غلامی رسول ہے. حضرت یوسف بن تاشفین نے کیا بھی اس کو جواب دے, وہ اتنا بڑا جواب لکھ کے لیا, اتنا بڑا جواب لکھیا کہ ہم آ رہے ہیں, ہم جناب بڑے اپنے ساتھ فوجیں لا رہے ہیں, ہم نے جناب یہ تربیت کی ہے, ہم ان کو گرمی سے گزارا ہے, سردی سے گزارا ہے, ہم نے ان کو مشقیں کروائی ہیں, جنگی مشقیں کروائی ہیں, ہمارے پاس گھوڑے ہیں. آپ نے جب پڑھیا تھا آپ نے فرمایا چلیا دشمنوں کو لمبے جواب نہیں دیتے ہوتے, لمبے جواب دشمنوں نہیں دیتے ہوتے. آپ نے فرمایا جو اس نے خط لکھا سی نا میرے کول لیا, جب لیا تھا آپ نے اس کی پشتوں پہ لکھ دیتا کہ میں جلد آ رہا ہوں. اسپانیہ دیا پہاڑیاں جدو یوسف بن تاشفین اور الفانسو دیا فوجاں سامنے ہوئی نا, تے مسلمانہ نے پھر جدو نعرہ تکبیر بلند کیتا, نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے, اور رشیقوں سے جرحت پہ لاکھوں سلام, اور شور تکبیر سے تھر تراتی زمین, جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام. جدو جناب مسلمانہ نے نعرہ تکبیر بلند کیتا, حضور دا نام لے کے جدو ودے نا, تو پھر کتنے کفر کٹ سکتا, کفر تو پھر مسلمانوں دے سامنے ایمان دے سامنے نہیں نہ ٹھہر سکتا. تے
صبح جنگ شروع ہوئی سورج طلوع ہونے تو بعد تے زور دا ٹائم نہیں سی ہویا کہ الفاظو مسلح لے کے پہاڑی تے چڑھیا نا جدو ہاں جب آ گیا اینے وقت میں لڑائی میں اینے وقت کا نماز ہیں جی اینے نماز ہاں آج جدو آئے نا تے وہ کہتے نا وہ سجدہ ہوا ہی نہیں سر جھکا دل جھکا ہی نہیں ہیں جی الفاظو جدو لے کے گیا بھائی ساڑھے کو تو بچتی آخر تے دعا ہے تے سجدہ مسلح لے کے پہاڑی تے چڑھیا کہ جناب کرو کوئی نہیں اتنی گل میں فرض پڑھ کے آ رہا تے جناب جدو مسلح نے ڈایا نا تے جدو سامنے دیکھا کہ الفاظو دی فوجا اگے لگ کے نسن لگ پیا تے نماز پڑھن تو پہلے کھڑا ہو گیا این دندن انگلی پھنسا لے کہتا افسوس تم تو میری سوچ سے بھی پہلے بھاگ گئے افسوس تم تو میری سوچ سے بھی پہلے بھاگ گئے ہاں حضور کے غلام جب آتے ہیں نا تو پھر جو سامنے جناب ظالم اور دشمن ہوتا ہے وہ تو سوچ سے پہلے بھاگ جاتا ہے لیکن آنا اسی انداز سے ہے جس طرح یوسف بن تاشفین آئے جس طرح محمد بن قاسم آئے جس طرح طارق بن زیاد آئے جس طرح صلاح الدین ایوبی آئے اور متاثر ہونے والی بات مسلمانوں نے کبھی سیکھی نہیں ہے کہتے ہیں کہ جب حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی ریچرڈ کے مقابلے میں آئے نا تو ریچرڈ نے ایک جنگی ہیلا کھیلا اس نے ریشم کی گدیاں ایسے بنوائیں اور اس نے بڑی سپیشل تلوار تیار کی ہوئی تھی بڑی سپیشل اس نے ریشم کی گدیوں کو ہوا میں اچھالا اور ان کو ریشم نہیں کٹتا تلوار سے یہ بات طے ہے کہ ریشم تلوار سے نہیں کٹتا اس نے ایسے گدیوں کو جب ہوا میں اچھالا نا تو تلوار سے دو ٹوٹے کر دیا مسلمانوں کے لشکر پر ہیبت تارے کرنے کے لیے اور وہ تلوار بھی اس نے بڑی سپیشل بنوائی ہوئی تھی لیکن جب حضرت صلاح الدین ایوبی نے منظر دیکھا نا کہ ہمارے اوپر روب طاری کرنا چاہ رہا ہے تو حضرت صلاح الدین ایوبی نے ریشم کے ٹکڑے منگوائے اتنے گز کے ٹکڑے منگوائے اور ایک مجاہد کی تلوار پہلی صف سے میں پکڑی اور ٹکڑے اچھال کے جب اس کے دو ٹوٹے کیے نا تو تاریخ آج تک گواہ ہے کہ کپڑا نہیں کٹ سکتا بغیر کسی گانٹ کے یا بغیر کسی وزن کے اور ریشم ہوا میں کیسے کٹ گیا قوت سلطان و امیر ازلائلہ کہتے ہیں کہ پھر درجہ طاری ہو گیا وہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ ریشم کی گدیاں ہماری تلواریں کاٹ دیں گی تمہارا جسم تو ہے ہی بڑا قیمتی تو صلاح الدین ایوبی نے بتایا کہ تمہارا جسم اڑنا بھی شروع ہو جائے تو مسلمانوں کی تلواروں سے بھی کاٹ کے رکھ دے گا انشاءاللہ نماز جمعہ کے فوراً بعد قافلہ عشق و مستی یاروں سارے انشاءاللہ حضور کے غلام چلیں گے اور جب تک حضور کا دین تخت پر نہیں آ جاتا ہم چلتے ہی رہیں گے ابھی تو ہمارے مطالبات بڑے چھوٹے سے ہیں ابھی تو یہ مطالبات کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہمیں 100 بار بھی جانا پڑا ہم 100 بار بھی جائیں گے 1000 بار جانا پڑا ہم 1000 بار جائیں گے اور ہم محمود غزنوی کے وارث ہیں ہاں اگر سومناتھ نہ ٹوٹے تو پھر آتے ہیں پھر آتے ہیں پھر آتے ہیں پھر آتے ہیں اور انشاءاللہ پھر آئیں گے اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے آئیں گے اور بابا جی کی نظر فیض سے آئیں گے اور ان کے جذبہ عشق سے آئیں گے جب تک عالم کفر کے ٹوٹ کر اور اس کا نظام پاش نہیں ہو جاتا اس وقت تک انشاءاللہ جب تک حضور کا دین تخت پر نہیں آ جاتا اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ حضور کا دین تخت پر لا کر ہم لیں گے اور اب سستی اور کاہلی کے زمانے گئے جی وہ دن گئے جب تیرے دیوانے تھے ہم نہ تیرے آنے کا غم نہ تیرے جانے کا غم ہاں اب حضور کا دین لانا ہے اور تخت پر لانا ہے انشاءاللہ سارے تیار